بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی گفتگو پر ہے۔ میں جو گفتگو کروں گا وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی گفتگو کا نچوڑ ہوگا، ان کی گفتگو بھی شامل ہوگی اور کچھ میرے ذہن میں کریٹیو تھی جو میں نے اپنے قیمتی اساتذہ سے مشورہ کر کے اس کو مطلب فائنلائز کیا اور اپنی کتاب میں جگہ دی۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر ایسا کوئی قانون کہہ لیں یا اسے تربیت کا جزو نہیں موجود، یا کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونا ہے آپ کے ہاں یا اولاد ہے تو اس کی تربیت کیسے کرنی ہے اور اس کے کیا اصول ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کی وہ تربیت آگے کیسے کرتے ہیں جیسے ان کی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ان کے والدین نے کیسے ان کی تربیت کی ہوتی ہے جیسے ان کے والدین نے کی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک خاندان میں زیادہ لوگ غصہ کرتے ہیں تو تقریباً میکسیمم لوگ جو ہیں وہ غصہ کرتے ہوں گے۔ اگر کسی خاندان میں ٹھنڈے لوگ ہیں، ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، تو میکسیمم لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوں گے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ یقیناً آپ کو چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر بچہ پیدا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ہاں ایک کیمرہ لگ چکا ہے۔ آپ جو عمل کریں گے وہ دیکھے گا، وہ سیکھے گا اور انہیں دہرائے گا، خواہ وہ عمل نیکی کا ہو، برائی کا ہو، کسی طرح کا بھی ہو۔ بچہ آپ کے ہر عمل سے سیکھ رہا ہے، آپ کو جج کر رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے ذہن پہ نقش ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے پر سب سے برا اثر تب پڑتا ہے جب گھر میں لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہو، جسمانی تشدد کیا جاتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو کہ ان کے نزدیک لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو انہیں کوئی اثر یا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں نہ کہ ان کے نزدیک سب نارمل ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھروں میں یہ ماحول دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ایک اہم بات بڑی یہاں پہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، نرم مزاج رہ کر کہاں گزارے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایب نارمل بھی نارمل پرسیو ہوا ہوتا ہے، مطلب محسوس ہوا ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے ورثے میں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر کا ماحول جنتی ہونا چاہیے۔ اگر والدین کا کوئی ذاتی معاملہ ہے یا کوئی بھی اور ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والا ہے، کوئی اونچی آواز والا ہے، تو وہ الگ جا کر اسے حل کریں۔ بچوں کے سامنے اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو یقین مانیں آپ خود انہیں موقع دے رہے ہیں اپنی عزت نہ کرنے کا۔ ایک فقرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خود ساختہ مسائل کبھی دوسروں کے سامنے مت حل کرو۔ اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی ہم بچوں کو پری کنڈیشن نہ کر دیں، مطلب ان پہ حدیں نہ لگا دیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ اس سے بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کا دل پھر کچھ بھی نہ کرنے کو کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال دوں، عرفہ کریم کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ان کے والد تھے کرنل امجد کریم۔ تو وہ ایک ٹیلی ویژن پر انٹرویو دے رہے تھے، تو میں ایک شاپ پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان کی بات بڑی سنی اور مجھے بہت اچھی لگی۔ ان سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے بچوں کو تربیت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ عرفہ کریم کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، وہ سب سے کم عمر سافٹ ویئر بنانے والی لڑکی تھی، اور ان کی تربیت جس طرح ہوئی وہ سنیے گا۔ تو وہ کہتے
صحافی نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بچوں کو غلطی کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، ہم ان پر کنڈیشنیں لگا دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ اس کی بجائے کچھ بھی نہیں کرتے۔ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آپ بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، مثلا جج بنانا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی عزت بھی ٹھیک انہی کی طرح کریں تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو، لگن پیدا ہو کہ میں نے یہ بننا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یقین کریں آپ بچے کے اندر منافقت پیدا کر رہے ہیں۔ آپ اسے ایک خاص عمر تک آنکھیں دکھا کر کام تو نکلوا سکتے ہیں، لیکن ساری عمر ایسا نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی بھی عمر کا ہے تو آپ اسے ایز اے اڈلٹ اس کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ ٹریٹ کریں۔ کیوں؟ اس پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ مثلاً کہ آپ کا بچہ کہتا ہے کہ میں نے لال رنگ کی شرٹ پہننی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے اپنے معاشرے میں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کلر کی شرٹ نہیں پہننی، آپ نے یہ پہنا تو مطلب ہمارے معاشرے میں ہے کہ ایک مڈل کلاس طبقہ، والدین بھی جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، لیکن اب سمجھ جانا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کلر کی شرٹ نہیں پہنی، اس کلر کی شرٹ پہنی تو یہ کر دوں گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر جاوید اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں پسند تو آپ اسے کیوں روک رہے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ضد کر رہا ہے یا لینا چاہ رہا ہے تو اس کو لینے دیں۔ اگر چیز اچھی نہیں ہے تو اسے اپنے تجربے سے سیکھنے دیں۔ آپ اس پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ کیا آپ پر کوئی اپنی مرضی مسلط کر سکتا ہے؟ پھر بعض دفعہ ہم یہ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ضدی ہو گیا ہے، تو فرض کریں اگر وہ کوئی چیز نہیں کھانا چاہ رہا یا اس کا دل نہیں کر رہا، میں نے اکثر دیکھا ہے ماؤں کو، وہ کہتی ہیں کہ نہیں اس کی عادت ہے، اس کو کھلاؤ، اس کو میں نے کھلا کر چھوڑنا ہے۔ اور بعض کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زبردستی کھلاتی ہیں اور وہ وومیٹنگ کے ذریعے، الٹی کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب یہاں پر بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بچہ ہمارا ضدی ہو رہا ہے، وہ ضدی نہیں، آپ ضدی ہیں۔ آپ اس سے زبردستی وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو تربیت کیسے ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیں، اطمینان کے ساتھ آپ صرف یہ کریں کہ اس کے ساتھ آرگیو، بحث و مباحثہ کریں۔ اس کو کوئی چیز اگر آپ کو پسند نہیں ہے اور اسے پسند ہے تو اسے اپنے حق میں دلائل دینے کا موقع دیں کہ بیٹا یہ چیز کیسے اچھی ہے آپ کے حق میں۔ اسی طرح اصول کے تحت بات کریں اور یقین کریں اصولوں کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی جو وہ خود فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ خود کرنے دیں۔ یہ انہوں نے بات بہت اچھی کی۔ میں یہاں پہ اپنی ذاتی مثال دینا چاہوں گا کہ میں 10-12 سال کا تھا تو میرے کچھ دوست تھے، جن میں سے ایک دوست تھا وہ مجھ سے 1-2 سال بڑا ہوگا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یار میں جو ہے وہ اپنے کپڑے خود خریدتا ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، ہمیں جو ہے وہ والدین لے کر جاتے تھے اور کپڑے لے دیتے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ عید آتی ہے یا ویسے مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنے والدین سے کہتا ہوں تو وہ مجھے اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور میں جا کر جوتے اور کپڑے خود خرید لیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ بچوں کو اکانومک انڈیپینڈنٹ بنائیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے انہیں خود کرنے دیں۔ آپ نے کہیں جانا ہے تو اس کا جو سامان ہے اس کو الگ ایک چھوٹا بیگ بنا کے دیں تاکہ وہ ذمہ داری کا احساس اس کے اندر پیدا ہو۔ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بچوں کو آپس میں موازنہ نہ کریں، کمپیئر نہ کریں انہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ مثلاً کہ بیٹا دیکھو بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی آپ کو کتنی محنت کرتا ہے، آپ کرتے نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آگے چل کر رشتوں میں فرق پیدا کر دیتی ہے، ایک ہڈن جیلسی کریٹ ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے اندر، اور اسے پیدا کرنے والے ہم ہوتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بچوں کی بڑھنے کے عمل میں
ایک سٹیج ایسی ضرور آنی ہے اور لازمی آنی ہے جس میں بچے نے نافرمانی کرنی ہی کرنی ہے، بے شک وہ پیسے چوری اٹھانے کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو غصہ نہیں کرنا، اسے پیار اور محبت سے سمجھانا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے کہے اور سنے سے اختلاف کرتا ہے تو آپ لڈو بانٹیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے، اپنے دماغ کا استعمال کر رہا ہے، اس نے اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی، ہمارے خاندان میں تو کبھی ایسا کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خاندان میں غلط بنیاد ڈلی ہوئی تھی، آپ غلط کر رہے تھے ابھی تک۔ پھر میں کہتا ہوں کہ تعلیم تو غلامی سے نجات دلاتی ہے، پھر ہم انہیں کیوں اپنی اولادوں کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ جب بچہ تہذیب کے ساتھ آپ کے ساتھ دلائل سے گفتگو کرے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور اہم بات وہ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم بچوں کے ساتھ شرطیں لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کے نمبر اچھے آئے تو ہم آپ کو یہ لے کر دیں گے، ہم وہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہ کریں آپ، بلکہ آپ اس طرح کہیں کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ آپ اچھا پڑھو، اس سلسلے میں اگر کوئی میری مدد کی ضرورت ہے تو بتاؤ، بیٹا تم کرنا کیا چاہتے ہو، جانا کس طرف چاہتے ہو، مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، بڑا بھائی ہے تو اس سے مدد لو۔ وہ کہتے ہیں کہ غرض آپ بچوں کے ساتھ آرگیو کریں، بحث و مباحثہ کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو کمپٹیٹر، مقابلہ کرنے والا بنائیں، انہیں کولیبوریٹر بنائیں، ان کا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کریں اور ان کو ایسی چیزیں سکھائیں کہ وہ خود کو مزید بہتر کریں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ والدین کوئی رب نہیں ہیں، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ بالکل بے خوف ہو جائیں کہ، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک مزدور، ایک دکان والا بھی آپ سے اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ایک بڑی اہم بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کا بچہ جو بننے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے اسے وہ بننے دیں، اسے ہرگز مت یہ کہیں کہ وہ فلاں کا دیکھو بیٹا کیا بن گیا، یا فلاں کی طرح تم نے بننا ہے، یا فلاں تم نے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ویسے ہوگی کہ آپ کھجور کا پودا لگائیں اور توقع یہ کریں کہ یہ آم بن جائے یا آم لگیں اس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کھجور کا پودا لگائیں اور اس پر پیوندیں کرائیں، بیلیں چڑھائیں، بے شمار جتن کریں اور اس کے بعد توقع یہ کریں کہ اس پہ آم لگ جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی ظلم ہوگا کہ وہ کھجور تو کیا، آم تو اس پہ کیا لگنے، وہ پھر کھجور بھی صحیح طرح نہیں بن پائے گا۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیں اور اپنے اندر جگہ دیں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو اپنے پیروں پہ، ان کے پیروں پر کھڑا ہونا انہیں سکھائیں۔ مثلاً اگر کوئی مشقت کا کام ہے تو وہ بھی انہیں بتائیں ایک طریقے سے کہ اس کو انجوائے کر کے کیسے کرنا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں سب کھانا کھا رہے ہیں تو آپ محبت سے کہیں کہ بیٹا چلو اب سب نے کھانا کھا لیا ہے، آؤ مل کر برتن دھوتے ہیں، ہر کوئی آپ کے ساتھ اپنا اپنا برتن دھوئے۔ یہ ہے انجوائیبل والی مشقت۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہم بچوں کو موبائل اس لیے دے دیتے ہیں کہ ہم نے صبح 9 بجے جانا ہے اور شام کو یا رات کو واپس آنا ہے، مگر افسوس کہ آپ نے سارا کچھ دے دیا سوائے اپنے آپ کے، جس چیز کی ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہوتا یوں ہے کہ جن کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ والدین کو بچوں کا رول ماڈل ہونا چاہیے، اور رول ماڈل ہونے کے لیے آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے۔ مثلاً آپ بددیانت نہ ہوں، آپ لین دین کے معاملے میں اچھے ہوں، آپ
غلط جگہ کے اوپر تھوکتے نہ ہوں، آپ صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوں، آپ سڑک کے اوپر تھوکتے نہ ہوں، آپ لائن میں لگ کر چیزیں لیتے ہوں، آپ غلط سفارشیں نہ کرواتے ہوں، آپ ناجائز اختیارات کا استعمال کر کے ان کو پروموٹ نہ کرتے ہوں، تو گویا آپ کو ایک مکمل رول ماڈل ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو یقین رکھیے کہ پالنے والا اللہ ہے، اور رات کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کریں اپنی اولاد کے لیے، یہ بھی ضروری ہے۔ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ میرے باغ کے پھول ہیں، ان کو میں نے پانی دیا ہے، اب پالنا تیرا کام ہے، بڑا کرنا تیرا کام ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی دینا، مالک دا کم پھل پھل لانا۔